پہلی جنگ اور ہیبت علی علیہ السلام کا ظہور۔ 11 سال کی عمر، ایک طرف اکیلا بچہ اور دوسری طرف 2.5 لاکھ کا لشکر۔ وہ بچہ کانپ نہیں رہا تھا بلکہ لشکر کانپ رہا تھا۔ کربلا میں حضرت عباس علیہ السلام کو جنگ کی اجازت نہیں تھی، پھر بھی یزیدی فوج ان کے نام سے تھر تھر کانپتی تھی۔ ان کے سینوں میں ایک دہشت تھی، ایک خوف جو برسوں پہلے ایک ہی تلوار کے وار سے دل میں اتر گیا تھا۔ آج میں آپ کو اس دہشت کی کہانی سناتا ہوں۔ جنگ صفین 37 ہجری پہلا مارکا، حضرت عباس علیہ السلام کی پہلی جنگ اور پہلا حملہ 37 ہجری میں جنگ صفین کے دوران ہوا۔ حضرت امام علی علیہ السلام کا مقابلہ معاویہ کے لشکر سے تھا۔ ایک طرف حق کا جھنڈا تھا اور دوسری طرف 2.5 لاکھ کی فوج۔ امام علی علیہ السلام نے اپنے بہادر بیٹوں کی طرف دیکھا، پھر دشمن کے لشکر کی طرف، اور مسکرا کر ارشاد فرمایا، میرا کون سا بیٹا ان سے مقابلے کے لیے جائے گا؟ اس ایک جملے نے میدان میں آگ لگا دی۔ حضرت جعفر بن علی علیہ السلام اور حضرت عون بن علی علیہ السلام دونوں سامنے آئے۔ امام علی علیہ السلام نے اپنے بیٹے جعفر کا ماتھا چوما اور ارشاد فرمایا، میرے بیٹے جعفر، آپ علی کے فرزند ہیں، 2.5 لاکھ قتل کرنے کے لیے آپ کو کیا چاہیے؟ حضرت جعفر علیہ السلام نے ان 2.5 لاکھ لشکر پر ایک نظر ڈالی اور بولے، بابا اپنا گھوڑا دیں، اپنی تلواریں دیں اور 1,500 کا لشکر دیں۔ میں 2.5 لاکھ میں جاؤں گا۔ آپ فجر کی نماز پڑھ چکے ہوں گے، مغربین کے نماز کے وقت آپ مصلی نہیں چھوڑیں گے کہ میں 2.5 لاکھ قتل کر کے آپ کے قدم چوموں گا۔ امام علی علیہ السلام نے اپنے بیٹے کے کندھوں کا بوسہ لیا اور ارشاد فرمایا، آپ کی جرت کو سلام، مگر مغربین میں دیر ہے اور علی کو جلدی ہے۔ پھر حضرت عون بن علی علیہ السلام آگے آئے اور بولے، بھائی نے 1500 مانگے، مجھے 1000 کا لشکر کافی ہے۔ گھوڑا آپ کا، تلوار آپ کی، فجر آپ پڑھ چکے، ظہرین پر آ کر تسبیح مسلح پر رکھنے نہیں پائیں گے کہ میں آؤں گا اور آپ کے قدم نہ چوموں تو مجھے علی کا لال نہ کہنا۔ امام علی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، آپ کی جرت کو سلام، مگر ظہرین کو دیر ہے، میرے پاس اتنا وقت نہیں۔ قمر بن ہاشم کا جواب، ابھی یہ جملہ امام کے ہونٹوں سے نکلا ہی نہ تھا کہ ایک سایہ میدان میں آیا۔ حضرت غازی عباس علیہ السلام امام کے سامنے آ کر کھڑے ہو گئے۔ عمر 11 سے 13 سال کے درمیان تھی۔ امام علی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، میرے لال عباس، آپ بتائیں آپ کو کیا چاہیے؟ حضرت عباس علیہ السلام نے عرض کیا، بابا بھائی جعفر نے 1500 مانگے، بھائی عون نے 1000 مانگے، گھوڑا اور تلوار بھی آپ کی مانگی، مجھے آپ کی قسم نہ مجھے 1500 چاہیے، نہ مجھے 1000، نہ آپ کا گھوڑا اور نہ آپ کی تلوار۔ امام علی علیہ السلام نے مسکرا کر پوچھا، پھر آپ کو کیا چاہیے؟ حضرت عباس علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، بابا مجھے صرف آپ کی اجازت چاہیے۔ امام نے پوچھا، آپ 2.5 لاکھ قتل کرنے کے لیے کتنا وقت چاہیں گے؟ حضرت عباس علیہ السلام نے عرض کیا، بابا مجھے آپ کی قسم، میں آپ کا بیٹا ہوں، میں 2.5 لاکھ کے لشکر میں جاؤں گا، پہلی صف کو چیرتا ہوا آخری صف تک پہنچ جاؤں گا، آپ کے پہلے منکر کی گردن زمین پر گرنے سے پہلے میں آخری کا سر نہ اڑا دوں تو مجھے علی کا لال نہ کہنا۔ امام علی علیہ السلام نے حضرت عباس علیہ السلام کے چہرے میں اپنا شباب، اپنی جوانی اور اپنی جھلک دیکھی۔ وہ انہیں خیمے میں لے گئے۔ تھوڑی دیر بعد خیمے کا پردہ اٹھا۔ امام علی علیہ السلام کا امامہ حضرت عباس کے سر پر تھا۔ امام کی چادر حضرت عباس علیہ السلام کے کندھوں پر تھی اور امام نے اپنے ہاتھوں سے اپنے بیٹے کو گھوڑے پر سوار کیا۔ میدان جنگ اور عتبہ بن ابی سفیان کا پہلوان قریب۔ میدان میں مولا عباس علیہ السلام نے قدم رکھا۔ ادھر سے معاویہ کا سب سے طاقتور پہلوان قریب نکلا۔ وہ آہستہ آہستہ چلتا ہوا آ رہا تھا اور حضرت عباس کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ پوچھا، تم کون ہو؟ تمہارا نام کیا ہے؟ حضرت عباس علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، پہلے تم اپنا تعارف کراؤ۔ قریب نے اپنا تعارف کروایا۔ لشکر کی بڑی بڑی دیواریں میرا راستہ نہیں روکتی، میری تلوار کی نوک نے عرب کے بڑے بڑے بہادروں کے جگر کاٹ کر خون چکھا ہے۔ عرب کی مائیں اپنے بچوں کو میرا نام سنا کر ڈرا کر سلاتی ہیں۔ میں 1000 کے مقابلے میں تنہا لڑتا ہوں۔ اتنا ڈراؤنا تعارف سن کر کوئی بھی کانپ جاتا۔ پھر بولا، اب تم بولو تمہارا نام کیا ہے؟
حضرت عباس علیہ السلام کے چہرے پر کوئی خوف یا پریشانی نہیں تھی۔ آپ نے مسکرا کر ارشاد فرمایا، تمہارا نام کسی صحرائی عورت نے رکھا ہے، میں ملکہ طاہرہ کی دعا سے ہوں، ایسے پاک نام تم جیسے غلیظوں کو نہیں بتائے جاتے۔ قریب سمجھ گیا اور بول اٹھا، تم علی کے بیٹے ہو؟ حضرت عباس علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ہاں میں علی کا بیٹا ہوں۔ قریب بولا، پہلے آپ کو کبھی نہیں دیکھا؟ حضرت عباس علیہ السلام نے جواب دیا، پہلے انہوں نے کبھی بھیجا ہی نہیں تھا۔ قریب کے ذہن میں ایک ہی خیال آیا، بولتا بھی علی جیسا ہے، لہجہ بھی علی جیسا، جلال بھی علی جیسا، اور بیٹا بھی علی کا ہے تو لڑتا بھی علی جیسا ہی ہوگا۔ اس نے آہستہ آہستہ قدم پیچھے کیے۔ حضرت عباس علیہ السلام قدم بڑھاتے جا رہے تھے اور قریب قدم ہٹاتا جا رہا تھا۔ قریب نے سوچا اگر اب واپس گیا تو پورا لشکر کہے گا کہ اتنا بڑا پہلوان اس بچے سے ڈر گیا۔ اس نے اپنی تلوار نکالی اور رک گیا۔ حضرت عباس علیہ السلام نے فرمایا، آگے آؤ اور لڑتے کیوں نہیں؟ تمہاری تلوار نے بڑے بہادروں کا خون چکھا تھا نا، تم 1000 کے مقابلے میں تنہا لڑتے ہو نا، تو آؤ میرا مقابلہ کرو۔ قریب کو کوئی بہانہ نہ ملا تو بولا، میں بچوں سے نہیں لڑتا، تم ابھی چھوٹے ہو، چلے جاؤ۔ یہ الفاظ قریب کے ہونٹوں سے نکلے ہی تھے، مولا عباس علیہ السلام زمین پر اترے۔ قریب نے حضرت عباس پر تلوار کے دھڑا دھڑ وار کیے۔ مولا عباس علیہ السلام نے ان واروں سے بچتے ہوئے قریب کو گلے سے پکڑ کر نیچے پھینکا، اس کے سینے پر پاؤں رکھا اور فرمایا، ہمارے گھر میں کوئی چھوٹا بڑا نہیں ہوتا، سب علی ہیں۔ حضرت عباس نے اسے ایک موقع دیا۔ قریب اٹھا۔ حضرت عباس نے پیچھے مڑ کر ٹیلے کی طرف دیکھا جہاں مالک اشتر کھڑے تھے۔ فرمایا، چچا مالک، میرا بادشاہ کہاں ہے؟ اسی ٹیلے پر حضرت امام حسین علیہ السلام تشریف لائے۔ امام حسین علیہ السلام نے ہاتھ کا اشارہ کیا اور اجازت مل گئی۔ قریب نے اپنے جسم کا پورا لہو اپنے بازوؤں میں بھرا اور پوری طاقت سے اپنی تلوار کا ایک زبردست وار حضرت عباس علیہ السلام کے سر پر کیا۔ حضرت عباس علیہ السلام نے دھیرے سے اپنی تلوار میان سے نکالی اور قریب کی تلوار کو روکا۔ آپ نے اپنی آنکھیں قریب کی آنکھوں میں ڈالیں۔ قریب کے جسم کا خون خشک ہو گیا اور پورے جسم پر دہشت طاری ہو گئی۔ حضرت عباس علیہ السلام نے اپنی تلوار کو گھمایا اور ایک ہی وار میں قریب کی گردن کو چیر دیا۔ حضرت مالک اشتر نے صدا دی، عباس بس، اور مولا عباس وہیں رک گئے۔ حضرت عباس علیہ السلام کا یہ پہلا حملہ دیکھ کر شامی لشکر بھاگنے لگا۔ پورے لشکر میں صرف ایک ہی بات تھی، واقعی علی کا بیٹا بھی علی ہے، اور اسے پہلے وار کی گونج کربلا تک پہنچی۔ یزیدی فوج کے سینوں میں اسی حملے کا خوف تھا۔ وہ سوچتے تھے کہ جس نے ایک ہی وار میں قریب جیسے طاقتور پہلوان کو زمین بوس کر دیا، وہ ہمارا کیا حشر کرے گا۔ اسی لیے جب کربلا میں حضرت عباس علیہ السلام کو جنگ کی اجازت نہیں تھی، پھر بھی پورا یزیدی لشکر ان کے نام سے کانپ رہا تھا۔ سلام یا غازی عباس علیہ السلام۔